لڑکی کی عمر جس کا نام ایلیسا تھا 15 سال تھی۔ اس جوڑے کے والدین ان کے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے تھے، حالانکہ اس وقت ایلیسا ابھی بچی تھی۔ دونوں نے اپنے تعلقات کو جاری رکھا اور ایلیسا جلد ہی حاملہ ہو گئی۔ السلام علیکم دوستو، جرائم کی داستان یوٹیوب سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز کا آج ہمارا 18واں ایپیسوڈ ہے۔ جب ایک گود لی گئی بیٹی نے اپنے حیاتیاتی والدین سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ ہوگا۔ اگرچہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے والے رشتے کی تلاش میں تھی، لیکن یہ رشتہ ایک پریشان کن موڑ لے گا۔ عملاً اس کا کیا حال ہوگا؟ آج ہم ان واقعات کے تباہ کن سلسلے کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے ایک آدمی کو سرد خون والا قاتل بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کیس کی بات کی جائے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ باپ کو ہمیشہ بہتر معلوم نہیں ہوتا۔ آئیے اس کہانی کو آگے سنتے ہیں۔ 20 کی دہائی کے اوائل میں ایک نوجوان کے طور پر اسٹیون پلیٹو نے سان انٹونیو کی ایک نابالغ لڑکی سے رشتہ بنایا۔ اس کی ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان لڑکی سے ملنے کے لیے نیو یارک میں اپنے گھر سے ٹیکساس تک کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سال 1995 تھا اور لڑکی کی عمر جس کا نام ایلیسا تھا 15 سال تھی۔ اس جوڑے کے والدین ان کے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے تھے، حالانکہ اس وقت ایلیسا ابھی بچی تھی۔ دونوں نے اپنے تعلقات کو جاری رکھا اور ایلیسا جلد ہی حاملہ ہو گئی۔ 1998 میں جنوری کے ایک دن اسٹیون سے ملنے کے صرف 2 سال بعد 17 سالہ نوجوان ایلیسا کو درد ذیل ہو گیا اور جلد ہی اس نے اور اس کے شوہر نے ایک چھوٹی لڑکی کا دنیا میں استقبال کیا۔ ایلیسا نے مبینہ طور پر اسٹیون کو اپنی نوزائیدہ بیٹی کے ساتھ جسمانی طور پر بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھا، جس کا نام انہوں نے ڈینیس رکھا تھا۔ وہ ڈینی کو اتنی زور سے چٹکی دیتا کہ اس بیچاری بچی کی پوری جسم پر چوٹیں چھوڑ دیتا۔ اگر یہ کافی نہیں تھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ اسٹیون بچی کو کولر میں پساتا اور اس وقت تک انتظار کرتا جب تک کہ اسے چھوڑنے سے پہلے تقریباً تمام آکسیجن ختم نہ ہو جاتا۔ ایلیسا تنگ آ گئی اور سب سے مشکل کام کیا جو ایک ماں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بچی گود لینے کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی 8 ماہ کی بچی زندہ رہے اور خوش رہے۔ اسٹیون اور ایلیسا کی بیٹی ڈینیس کو اینتھونی اور کیلی فوسکو نے گود لیا تھا، جنہیں بہت ہی مہربان اور کھلے دل کے لوگ قرار دیے گئے تھے۔ انہوں نے بچی کا نام کیٹی رکھ دیا اور اسے ان کے ساتھ اور ڈیوور نیو یارک میں ان کے خوشگھر رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں کیٹی بڑی ہو کر کالج جاتے ہوئے ایک فنکارانہ نوجوان خاتون بن گئی۔ کیٹی کو کسی اور کو گود دینے کے تقریباً 10 سال بعد ایلیسا نے محسوس کیا کہ وہ اب بوڑھے اور زیادہ سمجھدار ہیں اور اس لیے بچوں کی پرورش کرنے کے زیادہ اہل ہیں۔ ان کے کل 2 بچے تھے، دونوں بیٹیاں، جبکہ اس جوڑے نے اپنی 2 لڑکیوں کی پرورش کی۔ جوڑے کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ ایلیسا نے کہا کہ اس کی بدمزاج شوہر کا رویہ ان کی شادی کے دوران جاری رہا۔ اس نے کہا کہ جب وہ پریشان ہوتا تو وہ گھر کی چیزوں کو تباہ کر دیتا۔ دیواروں میں سوراخ کرنا معاملات کو مزید خراب کرنے کا یہ دعویٰ تھا کہ اسٹیون تقریباً 8 سال تک مستقل ملازمت نہیں رکھ سکا۔ ایلیسا نے بعد میں اسٹیون کے حقیقی کردار کو یہ کہہ کر بیان کر دیا کہ میں ہمیشہ انڈے کے شلوں پر رہتی تھی۔ اس کا مزاج کچھ بھی ہو سب جانتے تھے اور وہ موڈ اکثر خوشگوار نہیں ہوتا تھا۔ جب انہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک اطلاع موصول ہوئی، یہ ان کی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی کیٹی سے متعلق تھا جو اب 18 سال کی تھی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے انٹرنیٹ کا رخ کیا، اپنے حیاتیاتی والدین کا سراغ لگایا اور ان کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئی۔ پیغامات کے بعد کیٹی نے کالج میں آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کا اپنا منصوبہ بدل دیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے نئے پائے جانے والے حیاتیاتی والدین اور چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہینریکو ورجینیا چلی گئی۔ کیٹی کی گود لینے والے والدین اس انتظام سے محتاط تھے، لیکن فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ خاندانی بندھن بن گئے، لیکن کیٹی کی آمد صرف اسٹیون اور ایلیسا کی شادی کو مزید الگ کر دے گی۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی کیٹی کے آس پاس ہوتا تو اسٹیون کا رویہ بدل جاتا۔ ایلیسا نے یہاں تک نشاندہی کی کہ اسٹیون نے کیٹی اور اسٹیون کے درمیان بڑھتی ہوئی رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی منڈوانے اور اپنی الماری تبدیل کر کے خود کو جوان دکھانے کی کوشش کرتا۔ ایلیسا نے کیٹی کے سامنے اس بدسلوکی کا انکشاف کرنے کی ضرورت محسوس کی جو اس کے والد کے ہاتھوں اس نے برداشت کی تھی جب وہ بچی تھی، لیکن خبروں نے کیٹی کو پریشان نہیں کیا۔ اس کے بجائے باپ بیٹی اور بھی قریب ہوتے گئے۔ اسٹیون اور کیٹی کے درمیان معاملات نے عجیب رخ اختیار کیا جب 40 سالہ کیٹی کے بیڈ روم کے فرش پر سونا شروع ہوا۔ صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہوا۔ ایلیسا نے اسٹیون سے پوچھا کہ اسے اپنے کمرے میں سونے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی۔ وہ غصہ ہو گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔
اپنی بیٹی کے لیے اسٹیون کا پیار معمول سے بڑھ گیا تھا۔ وہ محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ابھی تک اپنی شوہر اور بیٹی کی گہرے تعلقات سے بے خبر ایلیسا باہر چلی گئی اور اسٹیون سے طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس نے اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کی تحویل کو تقسیم کر دیا اور کیٹی اسٹیون کے ساتھ گھر میں رہی۔ اب ان کے راستے میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیون اور کیٹی نے اپنی بے راہ روی کو جاری رکھا۔ یہ اگلے مئی تک کی بات تھی جب ایلیسا کو بالآخر اپنے سابق شوہر اور ان کی سب سے بڑی بیٹی کے درمیان پیار کی حد کا احساس ہو گیا۔ یہ ایک اہم نوٹ بک تھی جس میں کچھ لکھائی تھی، جس میں غیر فطری تعلقات کی تفصیل تھی۔ یہ لکھائی اسٹیون اور ایلیسا کی 11 سالہ بیٹی کی طرف سے لکھی گئی تھی۔ لڑکی نے لکھا کہ کیٹی حاملہ ہے۔ والد کا کہنا ہے کہ وہ میاں بیوی کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ کیا وہ اس رات تھوڑا بہت نشے میں تھا؟ میرا والد ایک شیطان ہے، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن میں اس تشدد کا نشانہ بننے والی نہیں ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اذیت دینے والا ایک درندہ ہے۔ اس لکھائی میں نوجوان لڑکی نے اپنے والد اور بہن دونوں کی تصویریں بنائی تھی اور انہیں شیطانوں کے طور پر پیش کیا تھا۔ اگر وہ شیطان ہے اور کیٹی انسان ہے تو بچہ آدھا شیطان ہوگا اور آدھا انسان۔ اس محبت اور حمل کے بارے میں جاننے کے بارے میں خوفزدہ ایلیسا نے بعد میں بیان کیا۔ میں نے اسے کھو دیا، میں چیخنے لگی، مجھے لگا جیسے میں اوپر پھینکی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے فوری طور پر فون کیا اور اس کے بارے میں اسٹیون کا سامنا کیا۔ اس نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم محبت میں ہیں۔ ایلیسا نے جواب دیا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ وہ ہماری بچی ہے۔ ایلیسا نے ایک بار پھر پولیس کو فون کر کے اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی تاکہ اب معلوم ہونے والی بدکاری کی اطلاع دی جائے۔ اگرچہ پولیس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کا انٹرویو کیا لیکن اسٹیون اور نہ ہی کیٹی کو گرفتار کیا، اور وہ 20 جولائی کے گرم موسم گرما کے دن ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہتے رہے۔ اسٹیون اور کیٹی نے اپنے تعلقات کو اگلی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شادی کے لیے میری لینڈ گئے۔ ریاست میری لینڈ میں باپ اور بیٹی کی شادیاں قانونی نہیں ہیں، لہٰذا جوڑے نے اپنی شادی کی درخواست پر جھوٹ بولا اور اس کے نتیجے میں قانونی طور پر شادی کے بندھن میں بننے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ کچھ اور ہی زیادہ پریشان کن تھا کہ کیٹی کے گود لینے والے والدین اینتھونی اور کیلی فوسکو کے ساتھ اسٹیون کی والدہ گریس بھی موجود تھی۔ انہیں بہت سے پریشان کن تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے اسٹیون اور انتہائی حاملہ کیٹی کے ساتھ شادی کا مزہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر اینتھونی اور کیلی فوسکو نے صرف اس لیے شرکت کی کیونکہ انہیں لگا کہ اس وقت وہ جو کچھ کر سکتے ہیں انہیں اپنی گود لی ہوئی بیٹی کی حمایت کرنا ہے۔ ایک بار پھر چند ماہ کے بعد 1 ستمبر 2017 کو کیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے بینیٹ رکھا۔ تاہم ان کی نئی شادی اور نوجوان بیٹی کی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ اسٹیون اور کیٹی کو 4 ماہ بعد جنوری میں گرفتار کر کے ورجینیا واپس بھیج دیا گیا۔ پولیس نے اسٹیون، کیٹی اور ان کے بیٹے بینیٹ کے خاندانی جینیات کی تصدیق کے لیے DNA کے ٹیسٹ کروائے۔ ان دونوں پر باضابطہ طور پر بدکاری اور بدکاری میں حصہ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ عدالت میں اسٹیون کے وکیل نے اس کیس کو ایک 18 سالہ لڑکی کی طور پر بیان کرتے ہوئے غیر قانونی شادی کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی جو ایک 40 سالہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ ان کا ایک بانڈ ہے کیونکہ وہ حیاتیاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، لیکن جنسی تعلقات سے پہلے وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں جانتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اس قدر محبت میں سر اٹھا رہا تھا کہ اس نے ان کے حیاتیاتی طور پر وابستہ ہونے کے معاملے کو بڑھاوا دیا۔ اسٹیون ضمانت کے بعد رہا ہونے میں کامیاب رہا اور پہلے رہا ہوا۔ جج نے اسے ریاست ورجینیا نہ چھوڑنے اور کیٹی سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاہم عدالت نے اسٹیون کو اپنے بیٹے بینیٹ تک رسائی سے انکار نہیں کیا جسے اسٹیون کی اپنی ماں گریس کی دیکھ بھال میں رکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کو اسٹیون کی والدہ کے پاس چھوڑنے کے لیے جو 72 سال کی تھی، ایلیسا نے ایک چونکا دینے والی ناکامی کے طور پر بیان کیا۔ اس نے کہا اسٹیون کو کبھی بھی شمالی کیرولینا سے واپس جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی جہاں اس نے اپنے گھر، اپنے ہتھیاروں اور بچوں تک رسائی حاصل تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بچوں کو رشتہ داروں کے ہاتھ میں دینا پسند کرتا ہے، لیکن وہ چاہتی بھی تو اسے بچے کو دیکھنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ کیٹی کو بعد ازاں ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور اسے اسٹیون سے کوئی رابطہ نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس نے نیو یارک میں اپنے گود لینے والے والدین کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم کیٹی نے رابطہ نہ کرنے کا حکم توڑا اور اسٹیون کو فون کر کے بتایا کہ وہ ان کا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ دل شکستہ
स्टीवन ने खबर को अच्छी तरह से नहीं लिया। उसके लिए दुनिया में सिर्फ केटी और वो एक बच्चा था। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को हालात ने एक तबाहकुन मोड़ लिया। स्टीवन अपने शेरख्वार बेटे बेनेट को लेने के लिए अपनी माँ के घर गया और उसे बताया कि वो केटी को देखने के लिए बच्चे को न्यूयॉर्क ले जाने वाला है। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नन्हे बच्चे को हवाले करना उस बेबस बच्चे के लिए सजाए मौत साबित होगा। स्टीवन लड़के को नाइट डील नॉर्थ कैरोलिना में अपने घर ले गया, जहां उसने इसका गला घोंट दिया और उसके नन्हे बेजान जिस्म को एक कोठरी में बंद करके छोड़ दिया। ये स्टीवन के कातिलाना हंगामे का सिर्फ आगाज था। वो घर से निकला और रात भर न्यूयॉर्क तक 600 मील का सफर तय किया, जहां उसने इब्तिदाई औकात में केटी का मुकाबला करने का मंसूबा बनाया था। अगली सुबह स्टीवन एंथोनी और केली फोस्को के घर पहुंचा। वो बैठ गया और सब्र से खानदान को अपनी नीली मिनी वैन के अंदर से रोका। वो खानदानी मामूलात से वाकिफ था और वो जानता था कि वो कनेटिकट में केटी की गोद लेने वाली दादी से मिलने जाएंगे। केटी और एंथोनी अपने घर से निकले और अपने टोयोटा पिकअप ट्रक में ड्राइववे से बाहर निकले। स्टीवन अपनी मिनी वैन में करीब से पीछे पीछे चला गया। स्टीवन अपने गुस्से को मजीद नहीं रोक सकता था और जब पोस्को ने गाड़ी रोकी तो उनके पास खड़ा हुआ और उन पर गोलियां बरसाने लगा। इसने अपना गुस्सा केटी और एंथोनी फोस्को पर उतारा और उन दोनों को मार डाला। एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर वहाँ कत्लेआम का मुशाहिदा करने के लिए मौजूद था और वही था जिसने 911 को पहली इत्तला देने के लिए कॉल की। फायर फाइटर ने डिस्पैचर को खौफनाक मंजर बयान किया। हेलो, ये कनेटिकट है, ये रूट 7 और रूट 55 है। अभी अभी किसी ने जाकर इस आदमी को ट्रक में गोली मार दी। 911 पुलिस भेजने वालों को जल्द ही एक और फोन कॉल मौसूल हुई। इस बार कॉल में स्टीवन की वालिदा ग्रेस थी। ग्रेस ने बयान किया कि स्टीवन ने अपने बच्चे को मार डाला है और स्टीवन ने केटी और उसके वालिद को कैसे मारा था। बीवी को मारा, बाप को मारा, वाकई बच्चे को मुर्दा छोड़ दिया। जब वो चला गया, केटी और एंथोनी फोस्को के कत्ल के मकाम से 5 मील दूर पुलिस को स्टीवन की गाड़ी मिल गई, लेकिन स्टीवन गिरफ्तार करने की हालत में नहीं था। उसने खुद को गोली मार ली थी और उसका बेहरकत जिस्म चलती गाड़ी की ड्राइव सीट पर झुका हुआ था। स्टीवन की साबिका अहलिया एलिसा ने आखिरकार वाक़यात पर नजर डाली और कहा, ये जज्बात का एक मुश्किल रोलर कोस्टर रहा है, क्योंकि मैं केटी और इसके गोद लेने वाले वालिद और बच्चे के खो जाने से बहुत तबाह हो गई हूँ। लेकिन ये एक ऐसी राहत है कि मुझे अब अपने कंधे को देखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टीवन वहाँ मौजूद है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।